بانو کی جیت کشمیر کی وادیوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں ہر صبح پہاڑوں پر اترتی دھند خوابوں کی چادر بن دیتی۔ انہی خوابوں میں کھوئی، شوا کے سنگ تتلیوں کے پیچھے دوڑتی ایک معصوم سی لڑکی، بانو۔ وہ بارش کے قطروں کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتی، درختوں کے سائے میں کتابیں پڑھتی اور چاندنی راتوں میں مستقبل کے سپنے بنتی۔ مگر قسمت ہمیشہ خوابوں کی زمین پر نہیں چلتی۔ وقت کا پہیہ گھوما اور بانو دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو گئی۔ 10ویں جماعت میں تھی جب اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ ایک دن جب وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے اپنی ماں کی آواز سنی، بانو اب بڑی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھنا چاہیے۔ یہ الفاظ بانو کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ اپنے خوابوں کی دنیا چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، مگر والدین کی محبت اور ان کا دباؤ ایسا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ ایک خوبصورت سا رشتہ آیا، لڑکا ڈاکٹر تھا۔ بانو نے دل میں سوچا، چلو شاید میری قسمت بھی سنوار جائے۔ شادی، خواب اور تلخ حقیقت۔ شادی کے ابتدائی دن جادوئی تھے۔ زندگی کسی خوبصورت کہانی کی طرح لگنے لگی۔ وہ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ پہاڑوں پر سیر کرتی، کبھی کسی خوبصورت ہوٹل میں کھانے جاتی اور کبھی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوشیوں کے دیے جلاتی۔ اللہ نے ان کی خوشیوں کو اور مکمل کرنے کے لیے ایک بیٹی سے نوازا، جسے بانو نے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محبت کے رنگ پھیکے پڑنے لگے۔ اس کا شوہر، جو کبھی اس کی مسکراہٹ پر فدا تھا، اب ہر وقت اس پر تانوں کی بارش کرنے لگا۔ کاش میں نے کسی ڈاکٹر سے شادی کی ہوتی، تم ایک مڈل کلاس کی لڑکی ہو، میرے لائق نہیں۔ یہ الفاظ بانو کے دل پر نشتر بن کر گرتے، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے خاموش رہتی۔ پہل یہ صرف الفاظ تھے، پھر ہاتھ اٹھنے لگا، صبر کی دیواریں ٹوٹنے لگے اور بانو کا وجود زخموں کا ایک زندہ نوحہ بننے لگا۔ بکھرنے کے بعد سنورنے کا عزم۔ ایک دن وہ لمحہ بھی آ گیا جب تانوں اور ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اس کے شوہر نے سب کے سامنے اسے ذلیل کیا، چیخا، چلایا اور غصے میں آ کر وہی الفاظ کہے جنہیں سننے کے بعد ہر عورت کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی جاگ گئی۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا جو کبھی اس کی محبت تھا اور آج اس کا سب سے بڑا زخم بن چکا تھا۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا، مگر میں تمہیں بتاؤں گی کہ ایک عورت جب ارادہ کر لے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بانو نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اپنے ماں باپ کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ والدین کے چہرے پریشانی اور غم سے بھرے تھے، مگر بانو کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ میں اب رکوں گی نہیں۔ محنت کا سفر، مشکلیں آئے، زمانے کے تانے سہنے پڑے، مگر بانو نے ہر درد کو اپنی طاقت بنا لیا۔ دن رات محنت کی، پڑھائی کو دوبارہ شروع کیا اور اپنی بیٹی کو بھی سنوارنے لگی۔ جب کبھی تھک جاتی، جب کبھی راستے میں اندھیرے بڑھ جاتے، تو اپنی بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ پھر سے حوصلہ پاتی۔ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بانو نے اپنی منزل کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ دن رات محنت کی، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور آخر وہ دن آ گیا جب اس کے ہاتھ میں ڈاکٹری کی ڈگری تھی۔ وہی بانو جسے کبھی مڈل کلاس کہہ کر ٹھکرا دیا گیا تھا، آج ایک عزت دار ڈاکٹر بن چکی تھی۔ ماضی سے سامنا ڈاکٹر بننے کے بعد ایک دن وہی لمحہ آیا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے وہ اس شخص کے سامنے جا کھڑی ہوئی جس نے اسے کمتر سمجھا تھا۔ اس کا سابقہ شوہر اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ بانو کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ اس کی پہچان تھی۔ تم نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، دیکھو آج میں نے خود کو ثابت کر دیا۔ وہ شخص جھکا، آنکھیں نیچی کر لے۔ اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی، مگر بچی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تمہاری دولت تمہیں میری عزت واپس نہیں دلا سکتی، اور نہ ہی اپنی بیٹی کا پیار۔ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ کہہ کر بانو نے وہاں سے رخ موڑ لیا۔ وہ جیت چکی تھی، نہ صرف خود سے بلکہ اس سوچ سے بھی جو عورت کو کمزور سمجھتی ہے۔ نتیجہ یہ کہانی صرف بانو کی نہیں، ہر اس لڑکی کی ہے جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہار ماننے کو تیار ہو جاتی ہے،
बानो ने साबित किया कि मेहनत, सब्र और हौसला दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आज वो न सिर्फ खुद है बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल है। कामयाब थी, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक मिसाली माँ भी बन चुकी थी। याद रखो, जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश जरूर करेगी, मगर तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें जीत की तरफ लेकर जाएगी।